مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال، مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستے راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ نہار الرجال وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ، جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی اور قد مزہ خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلوپیترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہہ تیغ کرنے آئی تھی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ جاسوس نے کہا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور۔ جاسوس نے کہا، اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کی موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ مسلمہ نے رعونت سے کہا، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40 ہزار شیروں کے ہاتھوں چیر پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کروایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ رجال نے قہقہ لگایا اور کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھڑ سوار نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا، مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو؟ مسلمہ نے حیرت سے کہا۔ رجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاع بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ مجاع مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاع نے مسلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے کر جائے اور اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاع اپنی دشمن کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر رہے تھے۔ گھوڑوں کی زینے اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ الصبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاع اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجاع مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھا۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاع کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا۔ ایک نے جواب دیا، نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے مان لیا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟
ایک سوار نے جواب دیا، بے شک مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجاہ نے کہا کہ اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمہ رسالت میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برابر کا حصے دار ہے، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے۔ سواروں نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمی آگے بڑھے اور مجاہ کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ ہاتھ روک لو۔ قیدی سواروں میں سے ایک جس کا نام ساریہ بن عامر تھا چلایا، اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے۔ کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اسے اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا۔ باقی سب کو قتل کروا دیا گیا۔ مسلمہ کے لیے مجاہ کی گرفتاری کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ وہ پھندا تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000۔ مسلمہ کے پاس گھڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے، بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے، جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار و رجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں کو اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے، موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے۔ یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا، وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار و رجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جس کا نام بھی شرجیل تھا کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے، آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لوگے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔
خالد رضی اللہ عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کی افراد کے زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ عنہ حملہ کریں گے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اسی طرح شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الحان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغ و زن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت عمر کے بھائی زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے اور ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھی۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی وہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھی پھینک کر شہید کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے پر وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کم تر نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف زید بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو امید بند گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حلے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کربناک آہ و بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسلمہ نے بھانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسا قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔
देखा देखी मुसलमान ऐसी बुरी तरह पसपा हुए कि अपनी खैमा गाह में भी न रुके और दूर पीछे चले गए। मुसैलमा के लश्कर ने उनका ताक़ुब किया। उहद के मैदान में भी मुसलमानों ने अपने लिए ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर ली थी और हजीमत उठाई थी। ये उनकी दूसरी पसपाई थी जो भगदड़ की सूरत इख्तियार कर गई थी। मुसैलमा का लश्कर जो मुसलमानों की खैमागाह तक पहुंचा था तो उसने वहां लूट मार शुरू कर दी। वहां उन्हें रोकने वाला कोई न था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनके सालार दौड़ दौड़ कर अपने लश्कर को रोकने के लिए चीखो चिल्ला रहे थे, लेकिन मुसलमान अपनी खैमागाह से खासी दूर जाकर रुके। मुसैलमा के कुछ आदमियों को खालिद रजी अल्लाह अन्हु का खैमा मिल गया। वो उसमें जा घुसे। वहां उन्हें ज्यादा माल दौलत मिलने की तवक्को थी, लेकिन इस खैमे में उन्हें दो इतने कीमती इंसान मिल गए जिनकी उन्हें तवक्को नहीं थी। एक तो उनका अपना सरदार और सालार मुजा था जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और उसके साथ खालिद रजी अल्लाह अन्हु की नई बीवी लैला उम्मे तमीम थी, जिसके हुस्न के चर्चे उन्होंने सुन रखे थे लेकिन उसे देखा कभी नहीं था। मुजा को तो उन्होंने पहचान लिया। लैला के मुताल्लिक उन्हें मुजा ने बताया कि ये कौन है। बैक वक्त 2-3 आदमी लैला की तरफ लपके। वो उसे कत्ल करना या अपने साथ ले जाना चाहते थे। उनके कैदी सरदार मुजा ने हुक्म दिया कि रुक जाओ, दुश्मन के आदमियों के पीछे जाओ, अभी औरतों के पीछे पड़ने का वक्त नहीं। मैं अब इसका नहीं, ये मेरी कैदी है। उनके सरदार का हुक्म इतना सख्त था कि वो बड़ी तेजी से खैमे से निकल गए। उन्हें इतना भी होश न रहा कि अपने सरदार की बेड़ियां ही तोड़ जाते। तुमने मुझे इन आदमियों से क्यों बचाया? लैला ने मुजा से पूछा, क्या तुम मुझे अपना माले गनीमत समझते हो? अगर तुम्हारी नीयत यही है तो क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकती हूँ? तुमने मेरे साथ जो अच्छा सलूक कैद के दौरान किया है, मैं उसके सिले में अपनी जान दे सकता हूँ। मुजा ने कहा, खुदा की कसम, मेरी बेड़ियां टूट कर तुम्हारे पाँव में पड़ जाएं तो भी मैं तुम्हें माले गनीमत या लौंडी नहीं समझूंगा। तुमने मुझे कैदी नहीं मेहमान बना कर रखा है, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। लैला ने कहा, ये मुसलमानों की रिवायत है कि दुश्मन उनके घर चला जाए तो वो उसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझते हैं। अगर तुम मेरे घर में होते तो मैं तुम्हें और ज्यादा आराम पहुंचा सकती थी। मुजा ने कहा, लैला, क्या तुझे अभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा खामद शिकस्त खाकर भाग गया है और तुम मेरे कब्जे में हो? फतह और शिकस्त का फैसला खुदा करेगा। लैला ने जवाब दिया, मेरा खामद इससे ज्यादा सख्त चोटें बर्दाश्त कर सकता है। मुजा ने फातिहाना मुस्कुराहट से कहा, कम फहम खातून, क्या तुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि खुदा मुसैलमा के साथ है? मुसैलमा उसका सच्चा नबी है। मुजा लैला ने गरज कर उसकी बात वहीं खत्म कर दी और बोली, अगर तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के खिलाफ कोई बात की तो मुझ पर तेरा कत्ल फर्ज हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि मेरा लश्कर मुझे इस खैमागाह में अकेला छोड़कर भाग गया है, जहाँ मेरे दीन के दुश्मन लूट मार कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल पर जरा सा भी खौफ नहीं। खौफ इसलिए नहीं कि मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मुजा खामोश रहा और वो कुछ देर नजरें लैला के चेहरे पर गाड़े रहा। बाहर फातिह लश्कर का फातिहाना गुल गपाड़ा था। वो मुसलमानों के खैमों को फाड़ फाड़ कर उनके टुकड़े बखेर रहे थे। मुजा और लैला को तवक्को थी कि अभी मुसैलमा के आदमी आएंगे और दोनों को साथ ले जाएंगे, लेकिन अचानक गुल गपाड़ा खत्म हो गया और लूट मार करने वाले लोग भागते दौड़ते खैमागाह से निकल गए। इसकी वजह ये थी कि मुसैलमा की तरफ से हुक्म आया था कि फौरन वापस मैदान अकरबा में पहुंचो, क्योंकि मुसैलमा ने देख लिया था कि मुसलमान बड़ी तेजी से इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। मुसैलमा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो मुसलमानों की शजाअत और उनके जज्बे से मरूब था। मुजा और लैला खैमे में अकेले रह गए। मुजा के चेहरे पर जो रौनक आई थी वो फिर बुझ गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। जाया करने के लिए उनके पास एक लम्हा भी नहीं था। उन्होंने अपने सालारों और कमांडरों को इकट्ठा किया और उन्हें इस पसपाई पर शर्म दिलाई। इतने में एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और सालारों वगैरह के इज्तिमा में आ रुका। वो उमर रजी अल्लाह अन्हु के भाई जैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु थे। खुदा की कसम इब्ने वलीद, जैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जोशीली आवाज में कहा, मैंने मुसैलमा का दायां हाथ काट दिया है। मैंने निहारुर रज्जाल को अपने हाथों कत्ल किया है। ये अल्लाह का इशारा है कि फतह हमारी होगी। निहारुर रज्जाल का हलाक हो जाना मुसैलमा के लिए कोई मामूली नुकसान नहीं था। बताया जा चुका है कि वो मुसैलमा का मोतमिद खास, वाहिद मुशीर और सही मानों में दस्तराज था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनके सालारों ने ये खबर सुनी तो उनके चेहरों पर ताजा हौसलों की सुर्खी आ गई। क्या तुम जानते हो कि हमें किस जुर्म की सजा मिली है? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्सैली आवाज में कहा, मुझे बताया गया है कि हमारे लश्कर में दिल फट गए थे। लड़ाई से पहले ही हमारे लश्कर के महाजर
कहने लगे थे कि बहादुरी में अंसार और बद्दू उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अंसार कहते थे कि मुसलमानों में उन जैसा बहादुर कोई नहीं, और बद्दुओं ने कहा कि मक्का और मदीना के लोग तो ये भी नहीं जानते कि जंग होती क्या है। तुम जानते हो कि हम में मक्का के महाजिर भी हैं, मदीना के अंसार भी हैं और इर्द गिर्द के इलाकों से आए हुए बद्दू भी। इन लोगों ने एक दूसरे पर तानाजनी शुरू कर दी थी। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, एक सालार ने कहा। मेरे पास इसका इलाज है, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। हमने लश्कर में उन सब को इकट्ठा रखा हुआ है। मजीद वक्त जाया किए बगैर तुम सब जाओ और महाजरीन को अलग, अंसार को अलग और बद्दुओं को अलग कर दो। थोड़े से वक्त में खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म की तामील हो गई। लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका था, एक हिस्सा महाजरों का, एक अंसार का और एक बद्दुओं का। खालिद रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार उनके सामने जा खड़े हुए। अल्लाह के सिपाहियों, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, हमने मैदान में पीठ दिखाकर दुश्मन के लिए हंसी और तानाजनी का मौका पैदा कर दिया है। कौन कह सकता है कि तुम में से कौन बहादुरी से लड़ा और कौन सबसे पहले भाग उठा, महाजरीन, अंसार या बद्दू? अब मैंने तुम्हें इसलिए अलग अलग कर दिया है कि दुश्मन पर फौरन जवाबी हमला करना है। अब देखेंगे कि तुम में से कौन कितना बहादुर है। बहादुरी और बुज़दिली का फैसला तानाजनी से नहीं किया जा सकता। मैदान में कुछ करके दिखाओ, लेकिन इत्तेहाद को हाथ से न जाने देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जिस बाहमी प्यार का सबक दिया था वो भूल न जाना। तुम में से कोई गिरोह दुश्मन के दबाव को बर्दाश्त न करते हुए पीछे हटे तो दूसरे गिरोह उसकी मदद को पहुंचे। हमें दुश्मन पर साबित करना है कि मुसलमा झूठा नबी है। अगर हम शिकस्त खा गए तो ये झूठी नबुव्वत हम पर मुसल्लत हो जाएगी और हम मुसलमा के गुलाम और हमारी औरतें मुर्तदीन की लौंडियां बन जाएंगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के ये अल्फाज उन तीरों की तरह कारगर साबित हुए जो अपने निशाने से इधर उधर नहीं जाया करते। लश्कर में नया जोश और नया वलवला पैदा हो गया। उधर मुर्तदीन मुजाहिदीन की खैमागाह लूट कर और तबाह करके जा चुके थे। इधर से मुसलमान इशारा मिलते ही मुसलमा के लश्कर की तरफ चल पड़े। मुसलमा ने अपने लश्कर को फिर हमला करने की तरतीब में कर लिया। जब मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर मुकाबले में पहुंचा तो अंसार से एक सरदार साबित बिन कैस घोड़े को ईड़ लगाकर लश्कर के सामने आ गए। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ए अहले मदीना, तुम एक शर्मनाक मुजाहिरा कर चुके हो। साबित बिन कैस ने दुश्मन की तरफ इशारा करके कहा, ऐ मेरे अल्लाह, जिस किसी की ये लोग इबादत करते हैं मैं उस पर लानत भेजता हूँ। इन्होंने मुजाहिदीन की तरफ मुंह करके कहा, ऐ अल्लाह, जो बुरी मिसाल मेरे इस लश्कर ने कायम की है मैं उस पर भी लानत भेजता हूँ। इतना कहकर साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने न्याम से तलवार खींची और घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ करके एड़ लगा दी। उनके आखिरी अल्फाज ये थे, देखो मेरी तलवार दुश्मन को मजा चखाएगी और तुम्हें हिम्मत और इस्तकलाल का नमूना दिखाएगी। साबित बिन कैस ने घोड़े को ईड़ लगाई और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। मौरिख लिखते हैं कि साबित बिन कैस की तलवार ऐसी शिद्दत और ऐसी महारत से चल रही थी कि जो उनके सामने आया वो फिर अपने पांव पर खड़ा नजर न आया। उनके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा रह गया हो जहां दुश्मन की तलवार बर्छी या अन्नी न लगी हो। दुश्मन की सफों के दूर अंदर जाकर साबित बिन कैस गिरे और शहीद हो गए। अपने लश्कर के लिए वो वाकई हिम्मत और इस्तकलाल का बेमिसाल नमूना पेश कर गए।